ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ علیہ گزشتہ خطبات میں مسلمانوں کے لیے اور اسلام میں نماز کی اہمیت، اس کی افادیت اور فرضیت پر گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بات تمام مسلمانوں کے نزدیک طے شدہ اور متفقہ ہے کہ نماز عملی ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن ہے، جو تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور کسی صورت میں بھی اس کا ترک مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، اور یہ ترک صلاۃ کفر اور شرک کے مترادف ہے۔ اور مسلمانوں کا خواہ وہ کوئی بھی فرقہ ہو، ہر سعادت مند بندہ، ہر نیک بخت روح، ہر پاکیزہ سرشت کا حامل نماز جیسے اہم فریضے کا ہر حال میں پابند ہوتا ہے، اور اس کے ترک کو اپنے ایمان و اسلام کی نفی گردانتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، قرآن و سنت کی نصوص اس بات پر شاہد اور گواہ ہے
کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی رعایت یا معافی کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ فرض نماز تو اپنی جگہ ہے ہی فرض، نوافل خواہ وہ مواقعہ ہوں یا غیر مواقعہ، خواہ وہ دن کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں یا رات کے ساتھ، ان کی ادائیگی باعث درجات بلندی ہے، اور یہ نماز کی برکات ہی ہے کہ جو ایک مسلمان کو دوسرے لوگوں سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں کچھ دلائل بھی مسلسل خطبات میں آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ بات بات صورت امر مسلم کے طور پہ طے ہو چکی ہے کہ نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ بے نماز بندے کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں، قطعاً کوئی حق نہیں اس آدمی کو کہ جو نماز کی پرواہ نہ کرتا اور پھر کہے میں مسلمان ہوں۔ نسلی طور پر مسلمان کہلا سکتا ہے، یا مردم شماری کے وقت مذہب کے خانے میں اسلام اپنا مذہب لکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے اسلام کی کوئی وقت نہیں۔ وہ جتنا بھی اپنے ماتھے پہ بے شک لکھوا لے کہ آنا مسلم، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو شخص تارک نماز ہے، منکر صلاۃ۔ اب میں نے پچھلے جمعے کے آخر میں عرض کیا تھا کہ نمازی بھی کئی قسم تھی، جس طرح مسلمان بھی قسم تھی، اصلی مسلمان، نسلی مسلمان، وہ مسلمان کے جو صرف لیبل لگا کر ہی اسلام کو بدنام کرنا اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہو، وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا مرنا جینا اسلام کو ہی سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے جیتے اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ دعویٰ کر لینے سے کوئی شخص اس دعوے کے اندر سچا ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کی دلیل نہ ہو یا اللہ کی طرف سے اس کے دعوے کو تسلیم نہ کیا۔ فرعون نے بھی ڈوبتے وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب موت کو دیکھا، ہوتا پایا، ڈبکی لگنے کے بعد سر باہر نکالتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جواب ملتا ہے اب ظالم اب کلمہ پڑھتا ہے، جب وقت تھا میرا نبی تجھے کلمہ پڑھاتا تھا اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور اب میں نے تیری گردن کو دبوچ لیا ہے اور کہتا ہے انا من المسلمین، تو مسلمین نہیں، کنت من المفسدین، تو مفسدین ہے۔ انا من المسلمین کہہ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ ایسے دعوے داروں کو تو قرآن نے کہا ہے کنت من المفسدین، تم فسادی ہو، مفسدین ہو، مسلمین نہیں ہو۔ تو یہ دعویٰ بے وقت اور بے معنی۔ اب ایک طرف وہ نمازی ہیں جنہوں نے نماز پڑھی تو رب نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومن، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ کون سے مومن؟ جنہوں نے اپنی نماز
اندر عاجزی اور خشیت اختیار کی، عاجزی اور خشیت اختیار کی، اور اپنی نمازوں کو اس طرح ادا کیا جس طرح نمازیں ادا کرنے کا حق ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نماز وہی نماز اثر انگیز ہوتی ہے کہ جس میں خشیت الہی موجود ہو۔ وگرنہ زبان تو کمپیوٹر کی طرح چلتی رہتی ہے، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، نہ دل کو پتا ہے کیا کہہ رہی ہے، نہ دماغ کو سوجھ بوجھ ہے کہ کیا زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی نمازی ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایک طرف نمازیوں کے لیے کہا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، فلاح ہے وہ ایماندار کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشیت اختیار کی۔ اور دوسری طرف نمازیوں کے لیے کہا جا رہا ہے عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ بھی ہلاک کر برباد ہو گئے، غیر ہے ان کے جنہوں نے اپنی نمازوں کو کوتاہی کی نظر کر دیا، سستی کی نظر کر دیا، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح ایک طرف وہ نمازی ہیں جن کے لیے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر دیا، تزکیہ کر دیا، اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی، یہ کامیاب۔ دوسری طرف نمازی وہ ہے جن کے لیے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کھڑے ہوتے ہیں نماز میں قاموا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا كُسَالَىٰ، تھکے ہارے سستی کے مارے، اور ان کی نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کم ہے، ریاکاری زیادہ ہے۔ غور کریں کیسی وہ نمازیں اور کون سی نمازیں اور کس کی نمازیں کہ جہاں اللہ کا ذکر کم ہے۔ جہاں کھڑے ایسے نظر آتے جیسے ابھی ان کی جان نکلنے والی۔ یہ نمازیوں کے مختلف اقسام ہیں۔ ایک طرف وہ نمازی ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے کون لوگ؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ نمازی ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے۔ اللہ نے ان نمازیوں کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے، یہ جنت الفردوس کے وارث نمازی ہیں۔ دوسری اقسام فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً،
عبادت اور سیٹیاں بجانا ہی ان کی نماز ہے۔ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب۔ ان کو کہا جائے گا ظالموں اللہ کا عذاب چکھو۔ زبان سے اللہ کا ذکر ہو، قیام ہو، اللہ کی بارگاہ میں عزت و نیاز سے کھڑے ہو، رکوع ہو تواضع کے ساتھ جھک جاؤ، سجدہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا سر رکھ کے اپنے آپ کو مٹا دو اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کرو۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ لیکن ایک طرف وہ لوگ بھی کہ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، وہ تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ یاد رکھیں تالیاں پیٹنا مسلمانوں کا شیوا، سیٹیاں بجانا مسلمانوں کا شیوا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج قاضی حسین احمد کہتے ہیں تالیاں پیٹو اسلامی انقلاب آئے۔ پتہ نہیں وہ کس جنس کا اور کس قسم کا اسلامی انقلاب ہے کہ جو قاضی حسین صاحب تالیاں پٹوا کر لانا چاہتے ہیں، بیروق کروانا چاہتے ہیں، ایکٹنگ کروا کر مزاحیہ خاکے دکھلا کر اسلام لانا چاہتے ہیں۔ یہ انہی کی سنت کا احیاء ہو رہا ہے کہ جن کے لیے قرآن نے کہا ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ یہاں متانت ہی متانت ہے، سنجیدگی ہی سنجیدگی ہے۔ ہمارا دین ایسا پاکیزہ دین ہے کہ جس میں آوارگی نہیں ہے، جس میں خلاف سنجیدہ کوئی بات نہیں، جس کے اندر کوئی لوفر پنا نہیں، جس کے اندر کوئی آوارگی نہیں، کوئی زبان درازی نہیں۔ اب یہ مختلف قسم کے نمازی، بعض نمازی ہو جو نماز پڑھتے ہیں نا تو ان کی نماز ایک نور کے حالے کی صورت میں اللہ کی طرف جاتی ہے، اور اللہ کا الحاکمین اس نماز کو قبول کر کے اس نمازی کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے۔ اور ایک نماز وہ ہے کہ جس کو نمازی پڑھتا ہے، پڑھتا کیا ہے، گلے سے اتارتا ہے کہ جی یہ ایک مصیبت ہمارے گلے، ہم نے اسے اتارنا ہے۔ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ نماز کس کی نماز ہے؟ چور کی نماز ہے۔ حضرت نے فرمایا چور بڑا برا ہے، چوری کرنے والا برا آدمی ہے، کسی کا مال چرائے اس کی سزا کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ فرمایا چور برا ہے، لیکن سب چوروں سے برا چور وہ چور ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ حضرت نماز میں کون سے خزانے اور خزینے پڑے ہوئے ہیں، کون سے ہیرے جواہرات ہیں کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا چرا کے لے جاتا ہے؟ نماز کا چور کون سا ہوتا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو اپنے رکوع اور سجود کو پورا نہیں کرتا۔ رکوع کرتا ہے لیکن ایسے بس سر جھکایا اور پھر سر اٹھایا، پھر جناب سر کو سجدے میں پھینکا، اب سر رکھا ہی، پھر اٹھایا، پھر گیا، پھر آیا، بس تو جار میں آیا والی بات ہے۔ یہ تماشا ہے نماز کا، یہ نماز کا چور ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایسے نمازی کے سجدوں سے کو کملوں کے ٹھونگوں سے تشبیہ دی ہے کہ ایسی نماز مت پڑھو کہ جس میں تمہارا سجدہ اس نوعیت کا ہو کہ جس طرح کملا ٹھونگے لگاتا ہے، دانا چکتا ہے، سر اٹھاتا ہے، پھر چکتا ہے، پھر سر نہیں، بلکہ آرام، اطمینان اور تسکین کے ساتھ اپنے رکوع اور سجود کو بجانا۔ یہ نماز کامل نماز ہے اور یہ نماز نمازی کے لیے مفید ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کی نماز جو چوروں کی نماز ہے، جو کمروں کے ٹھونگوں سے مشابہت رکھنے والی نماز ہے، جس میں یراؤن الناس نظر آتا ہے، جس میں ولا یذکرون اللہ الا
قلیلہ کی عملی تفسیر وہ لوگ نظر آتے ہیں جب ایسی نمازی پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ کالی بجھن نماز ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف جب جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں میں ایسی نمازیں قبول نہیں کیا کرتا، مجھے ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ رد فرما دیتے ہیں، اب وہ نماز پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے اور وہ نماز کہتی ہے زیک اللہ کما زیتنی، اور نمازی اللہ تجھے بھی اسی طرح خراب کرے جس طرح تو نے میرا کھانا خراب کیا، اللہ تجھے بھی اسی طرح خراب کرے۔ اب بتائیے بھائی، اگر نمازیں پڑھ کر ہم نے نماز کی ہی بد دعا لینی ہے تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ ایسی نماز فرمائے زیک اللہ کما زیتنی، وہ نماز بد دعا کرتی ہے نمازی کے لیے، جو نمازی اللہ تجھے برباد کرے، تو نے مجھے خراب کر دیا ہے۔ اب کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس انداز کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہدایت دی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس طرح میں مسلسل نماز کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم اور ضروری عبادت ہے، لیکن یاد رکھیں اس کو ادا کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق جو نماز ہے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ایک بات تو قرآن نے واضح کہی نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے تمہارے لیے معیار، نمونہ، مثال، اسوہ حسنہ کس ذات کو بنایا ہے؟ وہ رسول اللہ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو بنایا جی؟ رسول اللہ کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اللہ نے نماز کی تعلیم بھی دلوائی، زبان کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، اور آقا نے اسی لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازی نماز پڑھ لیکن اس طرح جیسے تو نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک صحابی آتا ہے، آ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میرا سلام قبول کریں، السلام علیکہ۔ آپ نے فرمایا علیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، بھائی میاں تجھ پر بھی سلام ہو لیکن جاؤ پہلے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دیانتداری سے بتائیں نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی؟ لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی، صرف یہی نہیں کہا جاؤ جا کے نماز پڑھ لو، بلکہ اتنی بات واضح فرمائی کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بندہ خدا بغیر چوں چرا کیے حکم رسول کو سنتا ہے اور حکم رسول کو سن کر دوبارہ جا کر اثر نو پھر نماز ادا کرتا ہے، پھر نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوتا ہے، پھر سلام عرض کرتا ہے۔ آقا نے وہی جواب دیا کہ علیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ پر بھی سلام ہو لیکن جائیں جا کر نماز پڑھیں، آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ حکم دے دیا، پھر وہ بندہ گیا، پھر جا کر تیسری بار اسی طرح نماز ادا کرنے کے بعد حاضر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار پڑھی لیکن تینوں بار فرمایا۔ غور کریں وہ بھائی جو بڑی فراخ دلی کے ساتھ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جی پڑھو صحیح جیسے مرضی ہے پڑھو، پڑھو صحیح جیسے مرضی ہے پڑھو۔ نماز اللہ کی تعلیم دینے والا رسول خدا ہے، فتویٰ دینے والا یہ ہے جیسے مرضی ہے پڑھو۔ قربان جاؤ مفتی اعظم تیرے فتوے پر، نبی تو فرماتا ہے نماز نہیں ہوتی، جاؤ نماز پڑھو، ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ بندہ عاجز آ گیا، کہنے لگا کہ آپ نے فرمایا سچ فرمایا، میں نے تو پڑھی ہے لیکن اب آپ فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بظاہر تو نے پڑھی ہے لیکن تیری نماز جلدی والی تھی، تیزی والی تھی، تیرے قیام میں
اطمینان نہیں تھا، تیرے رکوع میں اطمینان نہیں تھا، تیرے قومے میں اطمینان نہیں تھا، تیرے سجدے میں اطمینان نہیں تھا، تیرے جلسے میں اطمینان تھا۔ جب کھڑے ہو اللہ کے حضور اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، فاتحہ پڑھو، ثنا پڑھو، فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو، اور اس کے بعد قرآن جہاں سے آسان لگتا ہے پڑھو، کم از کم 3 آیتیں، زیادہ سے زیادہ جتنا طبیعت متحمل ہو، لیکن ٹھہر ٹھہر کے کترا مت کرو کہ بغیر گراری والی مشین چلا دو اور جناب جو آتا ہے کاٹ پترا بنا کے اس کو پھینک دو، نہیں، رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع میں جاؤ، رکوع میں اللہ احکم الحاکمین سے اس کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا پر مبنی کلمات ادا کرتے ہوئے اللہ تعالی عزیز و لیاس بجا لا۔ اللہ کے حبیب نے رکوع کی دعائیں سکھلائی، یہاں زیادہ زیادہ تعلیم دی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، اور سبحان ربی العظیم بھی زیادہ سے زیادہ 3 بار، ایک جاتے ہوئے، ایک درمیان میں، ایک اٹھتے ہوئے، ایسے ہی ہے۔ قل اللہ جانے کا پتہ نہ آنے کا پتہ، یہی بات ہے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ تم کرتے کیا ہو، بناتے کیا ہو، فتوے ہم پہ لگاتے، نماز کا بیڑا تم نے غرق کیا، جنازے کا ستیہ ناش تم نے کیا، فتوے ہم پہ لگتے۔ اور یہ وہابی ہے، ہاں جی کیا ہوا وہابیوں کو جی؟ کہتا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ لیکن الحمدللہ ہمارا مسلک وہ نماز نہیں جس میں سورت فاتحہ نہیں، وہ نماز نہیں جس میں نبی پاک پر درود پاک نہیں، اور وہ جنازہ نہیں جس میں سورہ، اور وہ جنازہ نہیں کہ جس جنازے میں حضرت کی ذات اقدس اور آپ کے آل بیت پر درود و سلام۔ یارو تم بتاؤ، نماز میں بھی فاتحہ تم نے گول کر، گول بھی اس طرح کی کہتے ہیں جو پڑھے گا اس کے منہ میں انگارے، اس کے منہ میں انگارے۔ اور درود صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ جو شخص تشہد میں بیٹھتا ہے اور وہ درود پڑھنے سے پہلے جان بوجھ کر ہوا خارج کر لیتا، اس کی نماز پوری ہو جاتی۔ یہ نماز میں، لیکن ہم کہتے ہیں بھائیو ٹھیک ہے آپ جائیں وہی رہیں، بے شک اپنے بھائی کے لیے لاٹھی اٹھائیں، اپنے قبیلے اور کنبے کا اور دوستوں کا اور مولویوں کا ساتھ دیں، لیکن اللہ کا فرمان یاد رکھو کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا۔ کسی کی مخالفت، کسی کی اندھی دشمنی تمہیں وہاں تک نہ لے جائے کہ تم عدل کرنا چھوڑو، انصاف مت چھوڑو، اعدلوا انصاف کرو، هو اقرب للتقوى، اس لیے کہ انصاف ہی قریب تقوی، انصاف کرو۔ کون فاتحہ کا منکر ہے؟ جو پڑھتے ہی نہیں، جو منہ میں انگارے ڈلواتے ہیں، وہ منکر ہے، یا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اسی طرح جنازے میں جہاں پڑھنے کا محل ہے وہاں پڑھتے نہیں۔ سنو اہل حدیث اور وہ اہل حدیث ہو جو ہر کسی کے پیچھے سے مان کر اللہ اکبر، شرم آنی چاہیے تمہیں، غیرت
کرنی چاہیے تمہیں، جہاں دیکھتے ہو وہیں سر جھکا دیتے ہو۔ ہر آدمی کو کسی نہ کسی لحاظ سے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کہتا ہے میں صحیح ہوں اور اسی پر خوش ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پر اپنی سوچ کے ساتھ خوش ہے، لیکن ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں مسلک عطا فرمایا اس میں کسی انسان کی رائے، کسی کے تفکر، کسی کے فتوے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ مسلک ہے جو زمین پر نہیں بنا، جو آسمان سے اترا ہے، جو رب کبریا نے جبریل امین کی معرفت محمد کریم کے سینے پہ اتارا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنازہ یار لوگ جو ہمارے بھائی جو نیت سکھلاتے ہیں، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ، درود واسطے نبی، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے سے امام کے، منہ خانہ کعبہ کی طرف، پیچھے سے امام کے، عیدگاہ شاہی روڈ خانپور ضلع رحیمیہ خان صوبہ پنجاب پاکستان برائے اعظم ایشیا۔ یہ پتہ ہوتا ہے نا، پورا پتہ دکھانا چاہیے، شاید راستے میں کہیں ملتی گم نہ ہو جائے۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے نبی کے، دعا واسطے حاضر میت کے، 4 تکبیریں ہو گئی۔ اس میں فاتحہ شریف ہے کہ اور فاتحہ ہے؟ مر گیا مردود نہ فاتحہ، فاتحہ اڑا دی تم نے۔ اب جو پڑھنے کا مقام ہے نماز جنازہ میں، وہاں فاتحہ ہے ہی، وہاں ظاہر کر دی، ہضم کر دی۔ میت دفن کر کے آئے، حقہ درمیان میں رکھ لیا، اب جو آتا ہے کہتا ہے پڑھو فاتحہ، آنکھوں فاتحہ، کہو فاتحہ، فاتحہ شریف جی، آواز آتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں منہ میں پھیرتے ہیں، نال حقے کے منہ میں پھر آواز آتی ہے فاتحہ شریف جی۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، جہاں پڑھنے کا محل تھا وہاں تم نے اس کو اڑا ہی دیا۔ اب حقے کی نالی پہ تم فاتحہ پڑھ رہے ہو، فاتحہ سے مذاق کر رہے ہو۔ سچ کہا تم نے۔ حقے کی نالی کے آگے کیا ہوتا ہے جی؟ اور اوپر کیا رکھا ہوتا ہے؟ تمباکو، تمباکو کے نیچے ٹوپی میں آگ، یہ آگ پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں، خدا کے لیے اپنی اصلاح کرو۔ اگر ہمارے جنازے ہی مرنے کے بعد ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ جنازہ ہوتا، اگر وہ جنازہ ہی ہمارا اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے تو باقی رہ کیا جاتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ، کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جنازے میں فاتحہ پڑھنا نبی پاک کی سنت بھی ہے اور حق بھی۔ اب درود شریف، درود بھی وہ پڑھا کہ جس درود پر مدینے والے کی مہر نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ درود ہے جس درود پر مدینے والے کی مہر لگی۔ اب یہاں جو درود سکھایا جا رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ کچرے لگا لگا کر درود کو درود بھی نہیں رہنے دیا، فاتحہ مطلق پڑھی نہیں، درود کو درود رہنے نہیں۔ اب باقی کیا بچتا ہے؟
ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر لطف کی بات یہ ہے، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے تو کلمہ وہی جو محمدی کلمہ ہے، قرآن وہ جو محمدی قرآن ہے، اذان وہ جو محمدی اذان ہے، نماز بھی وہ جو محمدی نماز ہے. لیکن یہاں نمازیں باقاعدہ چھپی چھپائی بازار میں بکتی ہیں اور ان پر لکھا ہوتا ہے حنفی نماز، حنفی نماز، کہیں سنی نماز، کہیں حنفی نماز. اب نمازیں بھی تقسیم ہو گئی، نمازیں بھی تقسیم ہو گئی. اللہ نے تو نمونہ اور اسوہ تو رسول اللہ کو بنایا اور آپ نے نماز حنفی بنا دی. یہ ٹائٹل بتلاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں جعل سازی ضرور چلی جا رہی. مدعا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اللہ وہی قبول کرتا ہے جو نماز طریقہ رسول کے مطابق. آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی پڑھو صحیح جیسے مرضی ہے، پڑھو مذہب پڑھنے دو نا جی کسی کو. ہم جب مسئلہ سمجھائیں کہ بھائی مسئلے سمجھو، اصلاح کرو، نمازیں بھی پڑھتے رہو اور غلط پڑھتے رہو، کیا فائدہ؟ کہتے ہیں چھوڑو جی پڑھنے تو دو نا جیسے کو پڑھتا ہے پڑھنے، بس جی پڑھو بھائی صاحب پڑھو جیسے مرضی ہے. آج مجھے اجازت ہے میں اپنی مرضی سے نماز پڑھا دوں آپ کو. اور بھائی کہتے ہیں پڑھنے دو جیسے مرضی ہے، تو ایک دن مجھے بھی اجازت ہو کہا پڑھا دو جیسے مرضی ہے، پڑھا دو تو صحیح. جمعے کی کتنی رکھتے ہم اب پڑھیں گے؟ آج میرا دل کرتا 3 رکھتے پڑھا دو. کیوں جی؟ اور پڑھ لو گے اللہ کے بندو، بھول جاؤں گا تو لقمے دو گے، لقمہ نہیں لوں گا تو بعد میں کہیں جی سجدہ صاف کرے، سارے شہر میں میرا جلوس نکال دیں گے آپ کہ لو جی اب نماز بھی. کون سا میں غلط کام کر رہا ہوں؟ تیسری رکعت میں آج میں سورہ مزمل پڑھوں گا، 2 رکوع ہے، قرآن پڑھوں گا نا، کوئی غلط کام گالیاں تو نہیں دوں گا کسی کو. رکوع کروں گا سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، دعائیں پڑھوں گا. سمع اللہ لمن حمدہ، قومے میں اللہ کی تسبیح بیان کروں گا، سجدے میں جا کے 2 سجدے کروں گا. کوئی غلط کام تو نہیں ہے درمیان میں، نہیں، کام تو سارے اچھے ہیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، لیکن آپ مجھے نہیں پڑھنے دیں گے. اگر بھول جاؤں گا تو لقمہ دیں گے، اور ایسے ہی آپ کا حق اور فرض ہے ایسے ہی کریں. اگر لقمہ نہ لوں تو بعد میں آپ سجدہ صاف کریں. اگر اس کے باوجود میں کہوں نہیں میں 3 ہی پڑھاؤں گا، آپ کا حق یہ ہے کان سے مجھے پکڑ کر مسجد سے باہر نکالنے کہ آپ امامت کا حق نہیں رکھتے. پاک نبی نے تو جمعے کی 2 رکعتیں پڑھائی اور آپ نے 3 کہاں سے نکال لی؟ حق ہے آپ کا کہ مجھے میرے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر ڈال دے، اس لیے کہ جو اپنی نماز محمد اکرم کے طریقے کے خلاف پڑھاتا ہے وہ شخص محمد کریم کی شریعت کا باغی ہے. سیدھی سی بات، ہم اپنی بات نہیں کہتے. ہم نے دین کو نہیں سمجھا. ایک سیدھا سا آدمی آیا ہے، نہ منطق پڑھا ہوا، نہ فلسفہ پڑھا ہوا، نہ ریاضی پڑھا ہوا، نہ صرف، نہ نحو، نہ علم کلام، نہ بلاغت، نہ ادب، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. سیدھا سا آدمی، گنوار سا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ بدوی کہتا ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ میرے آقا میں آپ کا امتی ہوں، مجھے فرمائیے میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ سرور کائنات نے فرمایا یہ دین ہے، یہ کرنے کے کام ہیں اور یہ میرے دین کی منافی حرکتیں ہیں، یہ ترک کر دو۔ یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ اوامر، یہ نواہی، دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھائیں۔ اللہ اکبر، وہ ان پڑھ آدمی، سچی بات ہے کتابیں اوپر لاد لینے سے، علامہ فہمہ بن جانے سے، کہلانے سے کچھ نہیں بنتا جب تک دل کی زمین صاف نہ ہو، رات ہو جاتی ہے۔ سنتا رہا سب جھکا کر، سرور کائنات نے اپنی بات ختم کر لی۔ وہ بندہ کہتا ہے واللہ لا ازید ولا انقص، قسم ہے اللہ کی اے آقا جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اسے پلے باندھوں گا، نہ اس میں اپنی طرف سے کچھ نکالوں گا نہ اس میں سے کچھ نکالوں گا۔ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے آقا میں اسے اپنے دامن میں سنبھال کے رکھوں گا، سینے سے لگا کے رکھوں گا، زمینوں پہ بسا کے رکھوں گا۔ بس جو آپ نے فرما دیا وہ کافی، نہ بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا۔ یہ بدوی اٹھ کر جاتا ہے، سرور کائنات اس کی پشت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں صحابیوں کسی زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس صحابی کو دیکھو جس نے دین کو سمجھا ہے، دین کو سمجھا ہے، اور دین نام ہے محمد اکرم کی تعلیم کا۔ اس سے بڑھ کر میری بات ہو دیوار سے نہیں مارو، کسی میرے استاد کی بات ہو چھوڑ دو، کسی پیر مجتہد کی بات ہو ترک کر دو۔ رب کعبہ کی قسم، امام مالک مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہوئے اپنے حلقہ شاگرد میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں اللہ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر، اس مصلی میں بیٹھ کر حدیث رسول پڑھا رہا ہوں، ہزاروں لوگ آتے اور حدیث کا علم مجھ سے سیکھتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کائنات میں ہر کسی کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس روزے والے کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس گنبد ہجرا کے مکین کی ہر بات کو ماننا پڑے گا، بس دین اسی چیز کا نام ہے۔ اور جب ہر معاملے میں اس نبی کی بات کو ماننا پڑے گا تو دوستو پھر نماز بھی اسی نبی کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی، اسی نبی کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے۔ اور اہل حدیثوں جہاں ہم دیگر معاملوں میں نرم اور سست پڑ گئے ہیں، وہ سنت جو کبھی ہمارے چہروں کی زینت اور رونق ہوا کرتی تھی، آج ہم اسے کینچیوں اور استروں کی نظر کر کے گندی نالی میں پھینک رہے ہیں۔ یہ بھی کمزوری، ہماری نمازیں کمزوری کا شکار ہو چکی ہیں۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ جب سب نے مجتمع ہو کر اخراج الوہابیین کے نام سے کتابیں لکھی کہ اپنی مسجدوں سے وہابیوں کو نکالو۔ کیوں نکالو؟ اس لیے کہ یہ سنت پر عمل کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ آمین کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، یہ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، اور ان کی نمازیں ہمارے اماموں کے طریقوں اور ان کے فتووں کے خلاف ہیں۔ لیکن اس وقت بھی اللہ کے بندے ایک ایک سنت کے لیے کٹ مرتے تھے، ایک ایک سنت کے لیے۔ کیوں نکالا گیا سید عبداللہ غزنوی کو غزنی سے؟ اس لیے کہ سب نے کہا عبداللہ رفع الیدین چھوڑ دو، تم رفع الیدین کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں مکھیاں جھاڑتے، تم رفع الیدین کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیا طریقہ ہے، اس سے فتنہ پھیلتا۔
عبداللہ نے فرمایا، سید عبداللہ غزنوی نے فرمایا، نبی پاک کی سنت پر عمل سے فتنہ نہیں اللہ کی رحمت پھیلتی ہے، اور فتنہ تب پھیلتا ہے جب ترک سنت کیا جائے۔ دنیا جانتی ہے کہ سید عبداللہ غزنوی نے مارے کھائیں، چمڑا ادھیڑ دیا گیا، جیل خانے میں ڈالا گیا، جائیداد ضبط کی گئی، سب زمین غزنی سے دھکے دے کر نکالا گیا، غزنی سے چلتے امرتسر میں آ کے ڈیرے لگا لیتے ہیں، سب کچھ قربان کیا، لیکن ایک سنت رفع الیدین والی سنت کو عبداللہ غزنوی نے ترک نہ کیا۔ اور یہی عبداللہ غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جب پھاٹک حبش خان کے مدرسے میں شیخ الکل استاد المحدثین حضرت سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حدیث آ کر پڑھا کرتے تھے، وہ کیسے لوگ تھے؟ سید نذیر حسین دہلوی علیہ رحمت پیشہ ور مدرس نہ تھے، وہ مدرس تھے جو دن کو مسند حدیث پہ بیٹھ کر بخاری اور مسلم پڑھایا کرتے، اور رات کو سر پہ پگڑی باندھ کے اسٹیشن پہ جا کے کلیوں کا کام کر کے رزق حلال کمایا کرتے۔ یہ سید عبداللہ غزنوی اور یہ سید نذیر حسین دہلوی، ہم کیا ہیں، کیا تھے، ہمارے اسلاف کیا تھے، ہم کس طرف نکل رہے ہیں، ہماری کیا رفتار ہے، ہمارا رخ کس طرف ہے؟ خدا کے لیے غور کرو۔ اہل حدیثوں، ہمیں کوئی برا کہے، ہمیں مارا گیا، مسجدوں سے نکالا گیا، مسجدوں کی چٹائیاں جلائی گئی، مسجدوں کو دھویا گیا، ہمارا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ہم دبانگے تل کہتے ہیں جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے محمد عربی کی سنت کی حفاظت کرتا رہے گا، اور محمد مصطفیٰ کی سنت کے غداروں کے خلاف اعلان بغاوت کرتا رہے گا۔ سید عبداللہ غزنوی علیہ رحمت دلی میں آ کر حضرت سید نذیر حسین دہلوی کے پاس حدیث پڑھتے ہیں، اور میرے طالب علم بھائیوں اور دین کے ساتھ شغف رکھنے والوں، دین کیا ہے؟ سید نذیر حسین نے کہا غربت کا دور تھا، کہا کہ طالب علم تیرے لیے داخلے کی گنجائش نہیں ہے، عرض کی یا حضرت میں حدیث پڑھنے کے لیے بڑے دور سے آیا ہوں، میرے لیے گنجائش کیوں نہیں؟ فرمایا بچے جتنے بھی یہاں طالب علم ہیں نا، ان کے کھانے کا انتظام پورا سورا ہے، ہم مزید انتظام نہیں کر سکتے۔ عرض کی شاید کھانے کا فکر نہ کریں، بس آپ مجھے پڑھانے اور پڑھنے کے لیے اجازت فراہم فرمائیں، پڑھا دیں اور میں پڑھ۔ ارشاد فرمایا پھر کھانا کہاں سے کھاؤ گے، بھیک مانگو گے؟ عرض کی نہیں، حدیث رسول پڑھنے والے کبھی بھیک نہیں مانگا کرتے، حدیث رسول پڑھنے والے کبھی بھیک، اور یہ ہمارے مدرسوں میں یہ چھاپے سر پہ لاتے ہیں، مولوی ہیں یا طالب علم ہے، در در کی روٹیاں مانگ رہے ہیں، اور یہ بچپنے سے بکاری پیدا ہو رہے ہیں، انہوں نے دین کو فروخت نہیں کرنا تو اور کیا کرنا؟ بس بکاری پیدا کیجئے، عالم ربانی پیدا کیجئے، غیرت مند اور مشہور بچوں کو اس انداز کے ساتھ تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزارے کہ وہ کم از کم معاشرے پر بوجھ نہ بنے، کسی نہ کسی انداز سے اپنی روٹی کما کر کھا کے اللہ کے دین کی خدمت کا حق ادا کرے۔ کوئی افواج نہیں ہے، لوڑے لنگڑے نہیں ہے۔ یقین جانے مولویوں کو دیکھیں، 4 نارمل آدمیوں کے جسم پر اتنی چربی نہیں ہوتی جتنی اکیلے مولوی کے جسم پر ہوتی۔ یہ نہیں کما سکتا، یہ نہیں مزدوری کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، نوکری نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگلوں نے تربیت ہی یہی دی ہے کہ چھاپا سر پہ اٹھاؤ اور گلی گلی محلے محلے بھیک مانگو۔ سوٹا ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی پیچھے کتے لگے ہوتے ہیں، آگے ہوتا ہے یہ ختم پڑھنے جا رہا ہے، یہ شبینہ پڑھنے جا رہا ہے،
یہ کل کے لیے جا رہا ہے، یہ ساتھے کے لیے جا رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے، بس کھانے پینے اور چھاپے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وائے ناکامی کے متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ یہ امت کیسی امت اور کس طرح سواد خانقاہی میں لٹ رہی ہے، کس انداز کے ساتھ اسے دین کے نام پر لوٹا جا رہا ہے اور اس کے دل سے احساس ضیاء تک کو مٹایا جا رہا۔ اور یہی وجہ حضور میرے پڑھے لکھے روشن ضمیر، روشن خیال اور روشن چہروں والے بھائی سمجھتے ہیں کہ آج مولوی اور ملا کا لفظ گالی بن چکا ہے، حقارت کا نشان بن چکا ہے، اور اس میں معاشرے کا قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے۔ ہم نے ایسا طرز عمل، ایسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم خود بھی ذلیل ہیں اور ہماری وجہ سے دین اسلام بھی رسوا ہو رہا۔ عرض کی شیخ محترم میرے کھانے کی فکر نہ کرے، میں بھیک نہیں مانگوں گا، بس یہ میرے ساتھی حدیث کے طالب علم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے ایک ایک لقمہ بچا دیں گے، میں کھا کے پیٹ باندھوں گا اور نبی پاک کی حدیث پڑھ کے جاؤں گا۔ اور جب یہ اللہ کا بندہ حدیث کی تکمیل کر کے درجہ تخصص میں حضرت شیخ الکل سے سند فراغت حاصل کر کے جاتے ہیں تو سید صاحب اپنے ہونہار شاگرد کو خود روانہ رخصت کرنے کے لیے اسٹیشن پہ گئے، گاڑی پہ چڑھایا اور بہتے ہوئے آنسو سے کہا عبداللہ بیٹا تو میرا شاگرد ہے، لیکن یہ بات سن لے میں تیرا استاد ہوں، تو میرا شاگرد ہے، لیکن بیٹا تو میرا استاد ہے اور میں تیرا بھی شاگرد ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ یہ شاگرد رشید عرض کرتا ہے شیخ محترم میں نے تو آپ سے اکتساب فیض کیا، آپ ایسے کیوں فرماتے؟ فرمایا عبداللہ بات یہ ہے نبی کی حدیث تم نے مجھ سے سیکھی ہے اور مدینے والے تاجدار کی نماز میں نے تجھ سے سیکھی ہے۔ جب تو نماز پڑھتا تھا تو میں اللہ کے رسول کی حدیث کو سامنے رکھتا تھا، جس طرح نبی کی حدیث تھی اسی طرح تو نماز پڑھتا تھا۔ بہرحال یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کیا۔ بھائیو آج روح نماز مفقود ہے، لذت نماز کا خاتمہ ہے، نمازیں پڑھ کر ہم بے کیف ہیں اور وہ تاثیر جو نماز کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کے پرتاثیر طریقے کو ترک کر دیا۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ نماز جیسے مرضی ہے پڑھو، بھائیو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھو، پاک نبی کے طریقے کے مطابق پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سوچ سمجھ کر پڑھو۔ اور میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ للہ اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے، اپنی نمازوں کی اصلاح کے لیے اپنی توجہ پہلی اور اولین توجہ اس طرح مبذول کریں، سب سے پہلی بات نماز کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب دیانتداری سے بتائیے کہ ایک بندہ سوچ سمجھ کے ہاتھ سینے پہ رکھتا ہے، اللہ یہ میرا دل ہے، دل کا مالک تو ہے، دلوں کو ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی تو ہے، اللہ میں اس دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل کے ساتھ تجھے اپنا معبود سمجھ کے تیری بارگاہ میں حاضر۔ یہ جائے ادب ہے، یہ جائے ادب نہیں، یہ جائے ادب نہیں۔ ہاتھ ملائیں، السلام علیکم مخدوم سائیں، پیر سائیں، چودھری صاحب، السلام علیکم۔ پھر ہاتھ کہاں آتا ہے جی مسافے کے بعد؟ السلام علیکم جی، ہاتھ کبھی یہ بھی کہ السلام علیکم، معلوم یہ ہوتا ہے کہ فطرت اس طرف راغب کرتی ہے کہ جائے ادب یہ نہیں، یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائے سطر تو ہے، جائے ادب یہ ہے، یہ جائے سطر ہے، یہ جائے ادب ہے۔ اے مقلب القلوب، دلوں پہ
ہم اس دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل کے ساتھ تیری وحدانیت و کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور زبان سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور الہ العالمین ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب جو یہ کہے ایاک نعبد، وہ رب کے سوا کسی اور کی بندگی کر سکتا؟ جو کہے ایاک نستعین، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بنا سکتا ہے، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ سکتا؟ یہی بات ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھیے، سوچ کر پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، سنت رسول اللہ کے مطابق ادا کی۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارے بھائی بڑی غلطی پر ہیں، بہت بڑی غلطی پر ہے کہ پڑھو سے جیسے مرضی ہے پڑھو، نہ اللہ کے بندے پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن مرضی والی نماز نہ پڑھو، مدینے کے مصطفیٰ والی نماز پڑھو۔ مرضی والی نہ پڑھو، آمنہ کے لال کے اسوے اور طریقے والی پڑھو۔ انشاءاللہ یہ نماز جواب میں بڑے ادب سے اور بڑی دردمندی سے عرض کرتا کہ نماز اگر درست ہے، آقا نے فرمایا سارا دین درست ہے۔ قیامت کے دن نماز والا حساب درست، سارا حساب درست ہے۔ جو نماز میں ہی پھنس گیا وہ آگے نہیں چل سکے، وہ آگے نہیں چل سکے گا۔ اور یہی نماز ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک مرحلہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا جاتا ہے۔ اور مل احسان یا رسول اللہ، ارشاد فرما ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ۔ اللہ کی عبادت کر تو اس طرح جیسے آنکھیں تیری ہو اور زیارت تو اپنے رب کی کر رہا ہے، اس طرح اللہ کا الحاکمین سے باتیں کر، اس طرح اللہ کا الحاکمین کی عبادت کر۔ اور بھائیو ہمارا فرض ہے، ہم بھی آپ جیسے انسان کوتاہی، سستی، غفلت، غلطی ہو سکتی، آپ سے بھی ہم سے بھی ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ اور سمجھانا کس طرح چاہیے؟ لٹھ مار کر نہیں، ڈنڈا مار کر نہیں۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ایک بزرگ کو دیکھ رہے ہیں، وہ وضو کر رہا ہے لیکن اس کا وضو صحیح نہیں۔ اب کہنے لگے دونوں بھائی کہ بابا جی وضو کر رہے ہیں لیکن صحیح نہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اچھے بڑے لوگ وضو کے شروع میں بھی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، آخر میں بھی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اور درمیان میں بھی عجیب حرکتیں۔ کئی 40-50 سال کے نمازی ان کا گردن کا مسا ہی نہیں چھوڑا، اور گردن کا مسا بیچارے یہاں سے چھوڑ۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کر رہے، وضو بھی صحیح نہیں، بابا جی وضو صحیح نہیں کر رہے۔ اب کہنے لگے ہم بچے ہیں، بابا جی کو کیسے سمجھائیں کہیں برا نہ مان جائے۔ کہنے لگے بابا جی ہم بچے ہیں، میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا وضو صحیح ہے، میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، آپ بزرگ بندے ہیں، ہم دونوں کا وضو دیکھیں اور جس کی غلطی ہو نکال دیں، کس کا وضو صحیح ہے کس کا غلط۔ سیدنا حسن نے وضو کیا سنت کے مطابق، مکمل ہو گیا۔ سیدنا حسین نے وضو کیا، وہ بھی سنت کے مطابق، ٹھیک۔ بابا جی بھی سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا وضو تم دونوں کا صحیح تھا، میرا ہی غلط تھا۔ وضو بھی تم دونوں کا صحیح تھا اور مجھے سمجھانے کا طریقہ اس سے بھی زیادہ صحیح تھا۔ بہرحال اصلاح، الدین النصیحہ کے تحت ایک دوسرے کی اصلاح، ایک دوسرے کو سمجھائے، ایک دوسرے کی کوتاہی اور غلطیوں کی اصلاح کریں۔ مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، برا مت منائے، اچھے طریقے کے ساتھ سمجھائے۔ اور میرے بھائی اور بزرگ
نماز یاد کریں، جنازہ یاد کریں، نماز کی مسنون دعائیں یاد کریں، ترجمہ یاد کریں۔ دنیا کے علوم دنیا میں آپ کے کام آئیں گے، دنیا کے فنون دنیا میں ہی رہ جائیں گے، لیکن اس نماز کی اصلاح کریں گے، انشاءاللہ قبر میں بھی آپ کے لیے نور ہوگا، آخرت میں بھی آپ کے لیے نور ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی اور سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بعض اچھی اور نصیحت آموز باتیں میرے لیے مشعل راہ ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کا خطبہ 1:45 بجے ختم ہو جائے گا۔ دن چھوٹے ہو رہے ہیں، میں بھی خطبے کے اختتام پر گھڑی پہ نظر رکھوں گا، انشاءاللہ 1:45 بجے خطبہ ختم کر دوں گا، لیکن آپ بھی برائے مہربانی آتے وقت ذرا گھڑی پر نظر رکھا کریں کہ ہم کس وقت آتے ہیں۔ مجھے تو میرا فرض آپ یاد دلاتے ہیں اور میں بصر و چشم قبول کرتا ہوں انشاءاللہ، لیکن آپ کو بھی اپنے فرض کا احساس کرنا چاہیے۔ بہرحال بر وقت تشریف لائیں، 1:45 بجے انشاءاللہ خطبہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دردمند بھائی نے لکھا ہے کہ آپ کے محلہ خواجگان میں VCR اور ویڈیو گیم کی دکانیں موجود ہیں، چھوٹے بچوں کا مستقبل تباہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں بھی ہے، پورا شہر بلکہ پورا ملک ان وباؤں کی زد میں ہے۔ یہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے فتنے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کا مستقبل تباہ و برباد ہو کیا رہا ہے، ہو چکا ہے۔ VCR نے برباد کر دیا، ہیروئن کی لعنت نے برباد کر دیا، ماں باپ بیچارے بے بسی اور بے کسی کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں۔ اچھے لوگ کنٹرول کرتے ہیں لیکن وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ بھائی، ان حالات میں اجتماعی طور پر پورے معاشرے کے مردہ ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل۔ اب ایک آدمی بیچارہ بولے، وہ کیا کرے، کس کو کہے؟ اب مثال کے طور پر میں نے کہا جی فجر کے وقت جگایا کرو نماز کے لیے، بڑا فرق پڑا۔ ایک آدھ بھائی کی آواز میرے کانوں تک کسی ذریعے سے پہنچ، کہنے لگے قاری صاحب کے باپ کی نماز ہے۔ اب دیکھیں گے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتے ہیں قاری صاحب کی نماز ہے، باپ کی نماز ہے۔ چلو بھائی ایسے کہہ لو، تمہاری مرضی۔ تو یہ اجتماعی مردگی ہے، اس لیے ہم سب کو اجتماعی کوششیں بروئے کار لانی چاہیے۔ اپنے گرد و پیش میں جہاں تک ممکن ہو ہم ان برائیوں کو مٹانے کے لیے کوئی کوشش کریں۔
عملاً کوئی تدابیر بروئے کار لائیں، اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں، اپنا اثر رسوخ جس طرح بھی ممکن ہو خدا کے لیے برائیوں کو مٹائیں، وگرنہ پانی کے سیلاب سے زیادہ یہ فحاشی اور عریانی کا سیلاب ہولناک سیلاب۔ اب ظلم ایک طرف سیلاب آیا، دوسری طرف فنکاروں کے ثقافتی شو ہو رہے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے پروگرام جی سیلاب زدگان کی مدد کی جا رہی ہے۔ کوئی برانہ عورتیں نچا کر آمدنی لے کر کہہ رہا ہے میں کینسر اسپتال بنا رہا ہوں۔ وہ اسپتال بنائے گا تو بنائے گا، قوم کو بے حیائی اور فحاشی کے کینسر سے پہلے ہی برباد کر دے گا۔ بہرحال یہ تباہی اور بربادی خدا کی ناراضگی اور ہمارے اجتماعی ضمیر کے مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے لیے اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، بھلے مانس لوگوں کو زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو اپنی قوت توانائی اور اثر رسوخ جو ہے اس کو بروئے کار لانا چاہیے اور ان برائیوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف یہ برائیاں ہیں اور ہم 20ویں صدی عیسوی کے قریب الاختتام پر کھڑے ہیں۔ 21ویں صدی عیسوی شروع ہو رہی ہے، باطل قوتیں اپنے آپ کو منظم کر رہی ہیں، اور اب دیکھا آپ نے رشیا اور امریکہ کا الجھاؤ ختم ہو گیا۔ نیو ورلڈ آرڈر 21ویں صدی کے لیے مارد وجود میں لایا گیا۔ مسلمانوں کو بنیاد پرست قرار دے کر برباد کرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے اغیار پوری کوششیں صرف کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ میں بھی پیتے ہیں اور وہ بھی قرض کے پیتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علماء، اہل علم، مفکر، دانشور، منبر و محراب کے وارث، اہل علم، علماء، خطباء اپنی توانائی اور صلاحیتیں امت کی بہتری کے لیے، امت کی صحیح سمت رہنمائی کے لیے صرف کرتے، لیکن ہم وہی کھیل آج پھر کھیل رہے ہیں کہ جو روما کے زوال کے وقت عیسائی کھیل رہے تھے۔ مجھے آج ایک بھائی نے توجہ دلائی، ایک دو دوستوں نے، آج یہ صحافت میگزین ہے، روزنامہ خبروں میں ایک میگزین آتا ہے، اس میں ایک فیچر ہے خیر سے یادش بخیر علامہ طاہر القادری کے بارے میں۔ انہوں نے ایک لمبا مضمون لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پخانہ اور پیشاب پاک تھا اور صحابہ صحابیات ان کو کھاتے پیتے تھے۔ یہ اس کے مندرجات ہیں، تفصیل موجود ہے۔ مجھے یہ فیچر دیکھتے یہ بات یاد آ گئی کہ جب دولت روم کے زوال کا وقت آیا تو اس وقت بھی عیسائی اسی باس میں پڑے تھے۔ عیسائیوں کا ایک گروہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ کا پیشاب پاک ہے، دوسرا کہتا تھا پاک نہیں ہے۔ ایک گروہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ پتیلی روٹی کھاتے تھے، دوسرا کہتا تھا خمیری روٹی کھاتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ کے پیشاب یا پتیلی خمیری روٹی سے کوئی عیسائیوں کے مستقبل کا تعلق ہے؟ آج حضرت کے پیشاب اور پخانے کا اس انداز میں ذکر کرنے کا کیا معنی کہ قوم کو ذہنی طور پہ الجھایا جائے اور خیال کرے کہ کوئی غیر مسلم آدمی، ہم تانے دیتے تھے کہ معراج جی عیسائی پیشاب پیتا ہے، اور ہم اگر اب ایسی باتیں شروع کریں تو ہمیں کہیں گے تمہارے نبی نے تو 1400 سال پہلے پلوایا تھا۔ بتائیے کوئی صاحب شعور سے بابصیرت بندہ، طہارت، نظافت اور پاکیزہ سوچ اور ذہن رکھنے والا بندہ اسلام کے قریب آئے گا؟ یہ باتیں اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام سے برگشتہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس دور میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل ایسے ہی نام نہاد مفکر اور علامے جنہوں نے کبھی یہ کہا میرے پاس غار راہ میں ایک فرشتہ آیا اور وہ بھی کشمیری نسل کا تھا۔ اس وقت کشمیریوں سے حضرت کو بڑا پیار تھا۔ یہ شریف آدمی اس وقت کشمیریوں کا نمک خوار تھا، کیونکہ میاں نواز شریف کی اتفاق اکیڈمی میں ملازم تھے نا، تو وہ بھی کشمیری ہے، اور جو ان کے پاس فرشتہ آیا وہ بھی کشمیری تھا۔ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ خدا کے لیے یہ ہم علاموں سے تو یہ کوئی عام آدمی بہتر ہے کہ جس نے کہا جی سود عام ہے، جوا عام ہے، چوری عام ہے، اغوا ہو رہے ہیں، بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچوں کو ہیرن کا اور VCR کا عادی بنایا جا رہا۔ یہ مسائل ہیں۔ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو
اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ امت پہلے تباہی کے دہانے پر ہے اور مزید اس کو تباہ اور برباد نہ کیا جائے، اس کی فکر کو مسخ نہ کیا جائے اور بے معنی اور بے مقصد باتوں میں الجھا کر اب دیکھیں اگر ہم اس بات کو شروع بھی کر دیں بالفرض کہ نبی پاک کا پخانہ پاک تھا یا پلید تھا، کھانا پینا چاہیے یا نہیں، اب حضرت کا پیشاب پخانا کوئی پڑا ہے کہ طاہر القادری نے کھانا اور وہ فتویٰ پوچھ رہا؟ یہ بے مقصد باتیں ہیں، بےہودہ باتیں ہیں، امت کو ذہنی انتشار کے اندر مبتلا کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ ہمارے علماء کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھائے۔ اور سچی بات ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے جس دور کو نبی پاک نے فتنوں کا دور کہا، قرب قیامت کا دور کہا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام پر فرمائے، اس امت کو ایک اور نیک بنائے اور نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے پاک نبی کے پاک نظام کے غلبے کے لیے اللہ اسے محنت اور کوشش پروردگار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیلاب بھی آیا تھا اور گزر گیا، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ ہمارے کچھ بھائی کچھ دوست متاثر ہوئے ہیں جو دریا کے قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا ایک سابقہ بادشاہ آگے ڈونگ سائڈ پہ چک چراغ شاہ ایک جزیرہ ہے، وہاں یہ سیلاب آیا اور اس جزیرے کو مکمل طور پہ مٹا دیا، مسجد شہید ہو گئی، بستی ڈوب گئی، وہ افراد اپنی جانیں بچا کر صادق آباد میں مقیم رہے۔ میں ان کے بارے میں فکر مند بھی تھا اور پوچھ گچھ بھی کرتا رہا، لیکن آج وہ بزرگ حاجی اسماعیل مزاری صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، تشریف لائے، انہوں نے اپنے دکھ درد کی کہانی سنائی، تو ہم نے کوئی چندہ نہیں کیا، کوئی کیمپ نہیں لگایا اور نہ ہی مناسب سمجھا تھا، لوگ کرنے والے کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک زندہ موجود آدمی آپ کے سامنے جو اس عذاب کا ستایا ہوا ہے آپ کے سامنے آیا ہے، دل کھول کر ان کے ساتھ ان کی اثر نو آبادی کے لیے تعاون کریں۔ اللہ نے آپ کو بچایا ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنا صدقہ اتاریں اور ان متاثرہ بھائیوں کی ہر ممکن طریقے کے ساتھ مدد کریں۔ رینجر خان کے گرد و نواح سے آنے والے بھائیوں کے لیے اطلاع ہے کہ انشاءاللہ میرا آئندہ جمعہ وہاں مسجد مبارک میں ہوگا اور یہاں کوئی اور ہمارے بزرگ انشاءاللہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل وعارض وصرف عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔